فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند عالم، کائنات کا خالق و مالک، اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، آپ سے ہر طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان جو موضوع گفتگو ہے وہ اہل بیت ہیں، اور 1400 برس سے ہم اہل بیت کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اہل بیت کو ماننے کے بعد ہم کو کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا سر بلند تھا، بلند ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بلند رہے گا، اس لیے کہ ہم نے جن ہستیوں کو مانا وہ ہستیاں پاک ہیں، ہم نے جن بزرگوں کو مانا وہ بزرگ طاہر ہیں، ہم نے جو اللہ کے منتخب کردہ بندوں پر اپنے دل میں ان کو لیے جگہ دی وہ ہیں کہ جو اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بات بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی اپنے اختتام کی منزل تک پہنچ گئی۔ بس آج کی اور کل کی 2 مجلسیں ہیں جس میں مجھے جلدی اپنے اس بہت بڑے مضمون کو سمپ کرنا ہے اور سمیٹنا ہے۔ مضمون جس کی وسعت بہت ہے، مگر میں ایک دن عرض کر چکا کہ چند گھنٹوں میں اس مضمون کو سمیٹنا ناممکن بات ہے، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے متعلق رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی تمہیں کسی نے نہ پہچانا، یا میں نے پہچانا، یا خدا نے پہچانا۔ علی کو جب اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی دوسرا پہچان ہی نہیں سکتا تو کائنات اس علی کے بارے میں کیا بیان کر سکتی ہے؟ دنیا ان علی کے بارے میں کیا زبان کشائی کر سکتی ہے؟ کیا لب کشائی کرے؟ کیا زبان سے کوئی جملہ ادا کرے؟ لیکن عزیزوں، معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت جن کے ماننے کے پیچھے، جن سے محبت و عقیدت رکھنے کے لیے اس بات کی شرط ہے
کہ دل میں اہل بیت ہی کی محبت ہونا چاہیے ہے. ایسا نہ ہو کہ دل کے کسی گوشے میں اہل بیت بھی ہوں اور اس کے علاوہ غیروں کی عقیدتیں بھی ہوں. اہل بیت وہ ہیں جو طاہر ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو پاک ہیں، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ. ان کے ساتھ کسی دوسری ہستیوں کا میل کھاتا نہیں ہے. اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو صرف اہل بیت ہی کی محبت ہونا چاہیے. یہ بات غلط ہے کہ ہم تو سب کو مانتے ہیں. سب کو مانیے، پھر آپ کو اہل بیت کو چھوڑنا پڑے گا. اہل بیت کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اندھیرا اور روشنی، حق اور باطل، صحیح اور غلط، یہ سب ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے. نجاستیں اور طہارت یہ ایک جگہ نہیں آ سکتے. اہل بیت پاک ہیں، اہل بیت طاہر ہیں. ہم نجس ہیں، ہم نجس ہیں. ہماری جو اصلیت ہے وہ نجاست ہے. ہم جب دنیا میں آئے تو نجس پیدا ہوئے. ہم جب دنیا سے جائیں گے، روح ہمارے جسم سے نکلے گی تو ہم نجس ہو جائیں گے. ہمارا آغاز بھی نجاست ہے، ہمارا انجام بھی نجاست ہے. جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں نہلا دیا گیا، ہم پاک ہو گئے. جب ہم دنیا سے جانے لگے، روح نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہم نجس ہو گئے. ہمیں پاک کر دیا گیا، غسل دے دیا گیا، ہم پاک ہو گئے. لیکن اہل بیت وہ سے پاک ہیں کہ جن کی ولادت کعبے میں ہوئی اور جن کا خون جس زمین پر ٹپک گیا وہ خاک کھا کے پاک بن گئی. تو نجاستیں اور طہارت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. دل صرف اور صرف اہل بیت کی محبت سے سرشار رہنے چاہیے. میں نے کل آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اور کل کی مجلس میں بات جلدی جلدی یہاں پر آ کے ختم ہو گئی اور تمام ہو گئی کہ مباہلے میں حضور سرور کائنات جن کو اپنے ساتھ لے کے گئے وہ کوئی غیر نہیں تھے، وہ وہی تھے، وہ وہی قریبی تھے جن کے لیے رسول نے کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ علی منی وانا منہ، فاطمۃ بضعۃ منی، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین. وہ ہستیاں ہیں، وہ پاک لوگ ہیں، وہ اہل بیت ہیں. اہل بیت نے دنیا میں آ کے درس دیا، اہل بیت نے دنیا میں آ کے پڑھایا، اہل بیت نے دنیا میں آ کے تعلیم دی. چنانچہ مولا کائنات نے ایک منزل پر ممبر پر خطبہ دیا. کوفے کا ممبر تھا، خطیب ممبر پر آیا اور ممبر پر آ کے وہ مجمع سے کہتا ہے کہ سلونی سلونی، جو تمہارا دل چاہے سوال کر دو، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے جو تمہارا دل چاہے سوال کرو، جو تمہارا دل چاہے پوچھو. اور اس کے بعد اس خطیب نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا، اور آسمان کی جانب دیکھ کے وہ خطیب کہتا ہے کہ سلونی وطرق السماء، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، میں تمہیں آسمانوں کے راستے بتاؤں گا. مگر نیچے جو مجمع بیٹھا ہوا تھا، اس مجمع نے یہ سوچا کہ یہ بزرگ، یہ خطیب اپنے علم میں اضافے کے واسطے، اپنے علم کی برتری کے واسطے، اپنے علم کے دبدبے کو ثابت کرنے کے واسطے اس طرح کے جملے بول رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے. لیکن وہ خطیب، وہ عالم
چند برس میں ظاہری طور پر ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا اور وہ مجمع بھی تھوڑے دنوں کے بعد اپنی موت آپ مر گیا، لیکن خطیب کے جملے تو تاریخ میں رہ گئے، مقرر کے الفاظ کو تاریخ نے محفوظ کر لیا، اس عالم اور پروفیسر کا لیکچر تو تاریخ کے سینے میں اور کتابوں میں محفوظ رہ گیا۔ لیکن دھیرے دھیرے جب کاروان علم آگے بڑھا، انسان کا علم اس منزل پر پہنچا کہ اس نے زمین سے آسمانوں کا رخ کیا، اس زمین سے فضا کی طرف گیا، خلا کی طرف گیا، سیاروں کی طرف گیا، ستاروں کی طرف گیا، چاند پر گیا، تو کہنے لگا کہ آسمانوں پر راستے ہیں، جن راستوں کی ہم کو تلاش ہے، جن راستوں پر ہم کو جانا ہے، ان راستوں کی ہم کو تلاش ہے اور ہمیں ان راستوں پر جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب وہ خطیب جو 1400 برس پہلے کہہ رہا تھا مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، تو جب آج کے انسان نے کہا کہ فضا میں اور خلا میں راستے ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے، تو ہمیں اس خطیب، اس مقرر، اس استاد، اس پروفیسر، اس عالم کی بات کانوں سے ٹکرائی اور یاد آئی کہ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، میں تمہیں آسمانوں کے راستے بتاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی غیر نہیں تھا، یہ کوئی بیگانہ نہیں تھا، یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ وہی تھا جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علی تھے جن کا علم خدا کی قسم اس منزل پر تھا کہ جو اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے تھے، اللہ کی سرکار سے پڑھ کے آئے تھے، جنہوں نے علم کی دولت بہائی، جنہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، کیسے علم حاصل کرو، کیسے علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ انہوں نے ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے قول، ایسے ایسے فرامین علی نے ارشاد فرمائے کہ انسان محو حیرت ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھے اور نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھے۔ نہج البلاغہ کوئی علی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، آپ جانتے ہیں، لیکن وہ غیر اگر کسی کو نہ معلوم ہو تو اس کے واسطے کہ نہج البلاغہ علی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ علی نہج البلاغہ کے آتھر نہیں ہیں، بلکہ اس کو جمع کیا گیا ہے، کمپائل کی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے بڑی محنت کے ساتھ جمع کیا۔ علامہ رضی، جو سید رضی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے مولا علی کے ارشادات کو، مولا علی کے اقوال کو، مولا علی کے خطوط کو، مولا علی کے خطبات کو کلیکٹ کیا، یکجا کیا، جمع کیا، کمپائل کیا، ایک کتاب کی صورت دی، اور اس کتاب کا نام رکھا نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ۔ لیکن جب اس کتاب کو سید رضی نے کمپائل کیا اور ان تمام چیزوں کو جمع کیا، تو جمع کرتے ہوئے انہوں نے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ یہ وہ تمام سب کا سب علی کا کلام نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ سب کا سب کلام علی ہے جس کو میں نے یکجا کیا اور جمع کیا۔ انہوں نے یہ کہا
کہ بھائی یہ وہ کلام ہے کہ جتنا مجھے حاصل ہوا ہے، جو مجھ کو مل سکا یہ وہ ہے جس کو میں جمع کر رہا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، جتنا کلام، جتنا میٹر، جتنا بھی خطبات اور خطوط اور اقوال اور شارٹ سینگس سید رضی کو ملی اور انہوں نے نہج البلاغہ میں جمع کی، تو لگ بھگ 1150 برس سے دنیا محو حیرت ہے، دنیا پریشان ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اتنا بڑا عالم بھی تھا، کوئی اتنا بڑا خطیب بھی تھا، کوئی اتنا بڑا مقرر بھی تھا، کوئی اتنا بڑا جج بھی تھا، کوئی اتنا بڑا فیصلہ کرنے والا بھی تھا کہ جس نے 1400 برس پہلے وہ ارشاد فرما دیا جس کے بارے میں آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم، یہ ہے منزل علم علی۔ ہم نے جہالت کو نہیں مانا، ہم نے اندھیروں کو نہیں مانا، ہم نے ظلمتوں کو نہیں مانا، ہم نے بے دینی کو نہیں مانا، ہم نے علم کو مانا، نور کو مانا، روشنی کو مانا، جنت کو مانا، حق کو مانا، دین کو مانا۔ علی کو ماننا حق کو ماننا ہے، علی کو ماننا دین کو ماننا ہے، علی کو ماننا اسلام کو ماننا ہے، علی کو ماننا علم کو ماننا ہے، علی کو ماننا شجاعت کو ماننا ہے، علی کو ماننا تقوی کو ماننا ہے، علی کو ماننا زہد کو ماننا ہے، علی کو ماننا جنت کو ماننا ہے، علی کو ماننا رسول کو ماننا ہے، علی کو ماننا خدا کو ماننا ہے، خدا کو ماننا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تک کا جانے کا اور پہنچنے کا راستہ ہی علی کے ذریعے سے ہے۔ رسول نے اسی واسطے پہلے ارشاد فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم فعلی والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول نے راستہ بھی بتایا، من اراد العلم فلیات الباب، جس کو علم کی تلاش ہو وہ دروازے سے آئے۔ دروازہ بتا دیا کہ دیکھو یوں ہی نہ جانا، دروازے کے ذریعے سے آنا، دروازے کے ذریعے سے آؤ گے تو علم کے شہر تک پہنچو گے، یعنی علی کے ذریعے سے آؤ تو محمد تک پہنچو گے، محمد تک آؤ گے تو خدا تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا۔ یعنی اگر علی کے وسیلے سے آؤ گے تو اللہ اور رسول ملے گا، علی کو چھوڑ دیا نہ خدا ملے گا نہ رسول ملے گا، نہ خدا ملے گا نہ رسول ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم ہے، ہم نے علم کو مانا، اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ میں روزانہ آپ کی خدمت میں صرف علی کے متعلق کچھ عرض کر رہا ہوں، اور جو میرے مجلس کا عنوان ہے اور جو تقریریں ہیں اور جو گفتگو ہے وہ علی ہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ نہیں، بیچ میں علی ہیں، اس لیے کہ علی ابو الائمہ ہیں، علی اماموں کے باپ ہیں، حسن حسین، ان کے بعد نسل حسین میں آنے والے امام معصومین، سب کے پاس وہی علم ہے جو علم علی کے پاس تھا، سب کے پاس وہی کردار ہے جو کردار علی والا کردار تھا، سب کی سیرت وہی سیرت ہے کہ جو علی والی سیرت تھی۔ علی نے منبر کوفہ پر ارشاد فرمایا کہ سلونی، مجھ سے پوچھو۔ علی کے بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، ان کو باقر العلم کہتے ہیں، علم کو شگافتہ کرنے والے، علم کو شگافتہ کرنے والے، باقر العلم، جنہوں نے علم کے دریا بہائے۔ اور آج جو اسلامی سکہ تھا، اس اسلامی سکے کو جو سب سے پہلے رائج کیا ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، بات آ گئی
تو یہ سناتا چلوں کہ عرب میں مملکت اسلامی میں جو نام نہاد اسلامی حکومت تھی، اس میں جو سکہ چل رہا تھا وہ روم کا سکہ تھا. لیکن جب قیصر نے، بادشاہ نے ایک موقع کے اوپر خلیفہ صاحب سے یہ کہلوایا کہ میری یہ بات مانو ورنہ میں سکے پر، ورنہ میں کوائن پر تمہارے رسول کو برا بھلا لکھوں گا، تمہارے رسول کو برا بھلا لکھوں گا. یہ پیغام بادشاہ وقت تک پہنچا، خلیفہ صاحب تک پہنچا. ان کی تو حالت خراب ہو گئی، ان کے تو ماتھے پر پسینہ، چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے، اس لیے کہ تخت حکومت پر بیٹھ جانا اور اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہلوانا الگ بات ہے اور کسی کا عالم ہونا الگ بات ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. خلیفۃ المسلمین ہونا الگ چیز ہے، عالم ہونا الگ چیز ہے. لیکن جن کو اللہ نے منتخب کیا وہ خلیفۃ اللہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، منتخب کردہ پروردگار بھی ہیں، جن کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو دنیا والوں نے بنایا. اور ادھر پریشانی شروع ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، کہ بڑی مشکل آ پڑی ہے. کہ تو کسی نے کہا کہ جاؤ جا کے مشکل کشا کو لے کے آؤ، مشکل کشا کے بیٹوں کو آواز دو. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا گیا. امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سامنے معاملے کو رکھا گیا. تو امام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم اپنا سکہ ڈھال لو اور اس خط کے جواب میں تم اپنا سکہ ڈھال کے بھیج دو قیصر روم کو. تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ فرزند رسول ہم اپنا سکہ کیسے ڈھالیں، ہم اپنا سکہ کیسے ڈھالیں؟ تو امام نے سکہ ڈھالنے کا طریقہ بتایا. سب سے پہلے کیلکولیشن بتایا. دیکھیے یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کاغذ کو چھاپنا شروع کر دیا پریس میں اور وہ نوٹ کی شکل میں چھپ چھپ کے نکل رہا ہے. جو اکاؤنٹس کے لوگ ہیں، جو اقتصادیات کے ماہر ہیں، جو ان کا تعلق کامرس سے ہے، وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ یہ جو کاغذ کا نوٹ چل رہا ہے جس سے صبح سے شام تک ہم اور آپ خریداری کرتے ہیں اور ڈیلنگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے بینک میں سونا موجود ہے. ریزرو بینک میں 1000 روپے ہمارے پاس ہیں تو وہ 1000 روپے کا سونا موجود ہے بینک میں. اس کے بینک میں پیچھے تو 1000 روپے ہم خرچ کر رہے ہیں. 1,00,000 روپے ہمارے پاس ہیں تو 1,00,000 روپے کا سونا موجود ہے. ورنہ بات ہی کیا ہوئی کہ کاغذ چھاپتے چلے جائیے، آپ میدان میں لے آئیے، بازار میں اتار دیجئے، تو پھر وہ جعلی نوٹ کہلائے گا، اصلی نوٹ نہیں کہلائے گا. اصلی نوٹ وہی ہے کہ جس کو حکومت جاری کرتی ہے، جس کے پیچھے سونا موجود رہتا ہے. تو یہ پورا 100% ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس معاملے کو، اس کیلکولیشن کو امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا اور امام نے بتایا کہ کیسے سکے کو ڈھالا جائے. سکے ڈھالنے کا کیلکولیشن، سکے کا کیلکولیشن امام نے بتایا. سکہ ڈھالا کیسے جائے یہ امام نے بتایا. سکے پر لکھا کیا جائے یہ امام نے بتایا. کیا دیکھو، کوائن کے، سکے کے ایک طرف اپنا کلمہ لکھو، ایک طرف رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی لکھو. سکے کے ایک رخ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا، دوسرے رخ پر رسول اللہ کا نام گرامی اس میں گرامی لکھا گیا. اور اس کے بعد جب سکہ ڈھل گیا
تو اس خط کے جواب میں روم میں یہ سکہ بھیج دیا گیا۔ اب جیسے ہی قیصر روم کے پاس یہ سکہ پہنچا تو وہ سکہ دیکھتے ہی اس کی وہی حالت ہو گئی جیسا خط آنے کے بعد یہاں بادشاہ سلامت کی ہو گئی تھی۔ تو مذہب پر جب وقت پڑا، دین پر جب بات آئی، حق کی حقانیت کے لیے، مذہب کی صداقت کے لیے، دین کو بچانے کے واسطے، اہل محمد ہی سامنے آئے، اہل بیت ہی سامنے آئے، اس کے علاوہ کوئی سامنے نہ آیا۔ اسی طریقے سے ہمارے اور ائمہ کے واقعات ہیں، ائمہ کی زندگیاں ہیں، جنہوں نے مختلف موقعوں پر اسلام کی نصرت کی ہے، اسلام کی مدد کی ہے، مذہب کو، دین کو سرخرو کیا ہے اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ دشمن ذلیل و رسوا ہوا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے امام ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ پیشوا ہیں، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے در پر ہم 1400 برس سے موجود ہیں۔ زمانہ آج بھی امام سے خالی نہیں ہے۔ محمد کا بیٹا علی و فاطمہ کا فرزند آج بھی حجاب غیب میں موجود ہے، جس کے پاس وہی علی والا علم ہے، علم علی والا، کردار علی والا، سیرت علی والی، وہی گھرانے کا انداز، وہی گھرانے کی سیرت، وہی گھرانے کا علم، وہی گھرانے کی شجاعت، وہی گھرانے کی بہادری جو ان کے گھر کی رہی ہے، اس کا وارث آج بھی حجاب غیب میں موجود ہے۔ تو ہم نے جن اہل بیت کو مانا، ان کو آنکھیں کھول کے مانا، آنکھیں بند کر کے نہیں مانا، اندھی عقیدتوں میں نہیں مانا۔ اگر ہم نے ان کا علم دیکھا تو علم کے میدان میں ان سے بڑا کوئی نظر نہ آیا۔ اگر ان کی شجاعت کو دیکھا تو ان سے بڑھ کے کوئی شجاع اور بہادر نظر نہ آیا۔ اگر ان کے زہد کو دیکھا تو ان سے بڑھ کے کوئی دوسرا زاہد نظر نہ آیا۔ اگر ان کی عبادتوں کو دیکھا تو ان سے بڑھ کے کوئی عابد نظر نہ آیا۔ اگر منبر پر دیکھا تو ان سے بڑھ کے کوئی خطیب نظر نہ آیا۔ اگر محراب میں دیکھا تو ان سے بڑھ کے کوئی عبادت کرنے والا نظر نہ آیا۔ اگر خدمت دین میں دیکھا تو ان سے بڑھ کے اللہ کی دین کی خدمت کرنے والا نظر نہ آیا۔ اگر غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے بڑھ کے غریبوں کا پرسان حال نظر نہ آیا۔ مختصر یہ ہے، ان کو جس انداز میں دیکھا، جس جگہ دیکھا، کوئی ان سے بڑا نظر نہ آیا، کوئی ان سے افضل نظر نہ آیا۔ کائنات پیچھے نظر آئی، یہ آگے نظر آئے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب دین مکمل ہوا اور غدیر کے میدان میں یہ آیت آئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ پر پہلے نازل کی جا چکی۔ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ رسول اللہ نے جاتے ہوئے مجمع کو روکا، مجمع ٹھہرا، مجمع رکا۔ دیکھیے مجمع کا رکنا بھی آسان بات نہیں ہے، مجمع کا رکنا بھی آسان بات نہیں ہے۔ یہ آج کا قافلہ نہیں ہے 2021 کا کہ 150 گاڑیوں کا کانوائے جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، اچانک قافلے کو روک دینا پڑا، گاڑی کے بریک لگا، لوگ گاڑی سے دروازہ کھول کے اتر آئے۔ 1400 برس پہلے، 1400 برس پہلے جب اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، اونٹوں کی پشت پر بیٹھ کے لوگ چلتے تھے، ان کا روکنا، ان کا بٹھانا، ان لوگوں کا اترنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ قافلے کو روکا گیا، جانوروں کو بیٹھایا گیا،
اس کے بعد جانوروں کی پشت سے اور کجاووں سے اور لوگ نکل کر کے اتر کر کے آ کر کے جمع ہوئے، یکجا ہوئے۔ حضور سرور کائنات نے صحابہ کرام سے عرض کی، صحابہ کرام سے کہا کہ ممبر بناؤ۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس جنگل و بیابان میں ہم ممبر کیسے بنائیں؟ ہمارے پاس ممبر بنانے کا کوئی سامان نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے کہ ہم ممبر بنائیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ رسول ہیں، آپ علم غیب رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیچارے حاجی حج کر کے واپس آ رہے ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ حاجی ہیں، یہ مکے سے آ رہے ہیں، ان کے پاس تبرک میں آب زمزم کے علاوہ کچھ ہے نہیں، یہ زمزم کا پانی لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس وہ سامان نہیں ہے کہ جس سامان سے ممبر بنائیں۔ یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ آپ یہ بات نہیں جانتے؟ شاید جواب محمد آئے کہ اللہ کا رسول نہ جانے گا تو کون جانے گا؟ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب استاد پڑھاتا ہے تو کبھی کبھی اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ رسول اللہ نے 23 برس پڑھایا، 23 برس تعلیم دی، 23 برس سکھایا، 23 برس بتایا، اور جب چلنے لگے تو آخری دور میں اور آخری زمانے میں ایک مرتبہ امت کا امتحان لیا، کہا بھائی ممبر بنانا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے ہم ممبر کیسے بنائیں، ہمیں ممبر بنانا نہیں آتا، اس ویرانے میں ہم کیسے ممبر بنائیں؟ شاید رسول نے اسی لیے امت کا امتحان لیا کہ جو تم 3 مہینے پہلے ممبر بنانا نہیں جانتے تھے تو 3 مہینے بعد صاحب ممبر کیسے بن گئے۔ اگر رسول اللہ ممبر بنانا نہ بتاتے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اگر رسول اللہ ممبر بنانا نہ بتاتے تب ہم یہ سوچتے کہ جو صحابہ نے فرمایا وہ صحیح فرمایا تھا، جو بات صحابہ نے کہی وہ صحیح کہی، کہ ارے اس جنگل میں، بیابان میں، ویرانے میں ہم ممبر کیسے بنائیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ رسول نے ممبر بنوا کر کے بتا دیا کہ تمہیں ممبر بنانا نہیں آتا، امتحان میں تم فیل۔ رسول نے طریقہ بتایا کہ پالان پر پالان رکھو، ممبر بن کے تیار ہو جائے گا۔ لیجئے ممبر بن کے تیار ہوا، سرکار ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ تمام ہوا کہ ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا، فرمایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَأَنَا مَوْلَى الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں کا مولا، مسلمانوں کا مولا نہیں، مومنین کا مولا۔ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا۔ اتنا کہتے کہتے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو مولا بنایا۔ جب علی کو مولا بنا لیا، جبرائیل آیت لے کے اترے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو چلیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک بات بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بہت سمجھ بوجھ کر کے آپ سن لیجئے کہ دین، مذہب، اسلام، اس میں جب تک امامت کو، ولایت کو شامل نہیں کر لیا گیا تب تک کہ دین مکمل نہیں ہوا۔ جب امامت و ولایت دین میں شامل ہو گئی تب اللہ نے دین کو مکمل کیا۔
جب علی اسلام میں شامل ہو گئے، علی کی یعنی علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، تب اللہ نے آیت بھیج کے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا، آج دین کامل ہوا، ادھر دین کامل ہوا، ادھر رسول نے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیے بات کدھر سے کدھر گھوم گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا اور کیا بات گھوم گئی۔ دعا کے لیے رسول نے ہاتھ بلند کیے اور رسول نے دعا کی، پالنے والے دین مکمل ہوا ہے، غدیر کی بھری دوپہر ہے، مجمع ہے، میدان ہے، صحابہ کرام ہیں، حجاج کرام ہیں، سرکار رسالت ہیں، ختمی مرتبت ہیں، مولائے کائنات ہیں۔ رسول نے دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا کہ پالنے والے تو اسے دوست رکھنا، اسے دوست رکھنا جو اسے دوست رکھے، تو اسے دوست رکھنا جو اسے دوست رکھے۔ پہلو میں علی کھڑے ہوئے ہیں، رسول کی دعا سنیے، پالنے والے تو اسے دوست رکھنا جو اسے دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھنا جو اسے دشمن رکھے، تو اسے دشمن رکھنا جو اسے دشمن رکھے، اس کی نصرت کرنا جو اس کا ساتھ دے، اس کو ذلیل و خوار کرنا جو اس کو چھوڑ دے۔ ہائے ہائے، زبان رسالت کے نکلے ہوئے جملے ہیں، اس کو ذلیل و خوار کرنا جو اسے چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائیں۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اللہم ادر الحق حیث ما دار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائیں، جدھر یہ مڑ جائے۔ عزیزوں، یہ رسول کی دعا ہے کہ اسے دوست رکھنا جو اسے دوست رکھے، اسے دشمن رکھنا جو اسے دشمن رکھے۔ اب ایک بات آپ ضرور سمجھ لیجئے، اگر آپ کو اللہ کی دوستی چاہیے ہے تو علی کو دوست رکھیے، اللہ کی دشمنی چاہیے ہے تو علی کو دشمن بنا لیجئے۔ اس کی نصرت کرنا جو اس کا ساتھ دے، اسے ذلیل و رسوا کرنا جو اسے چھوڑ دے۔ 1400 برس میں ہم نے دیکھ لیا کیسے زمانے گزرے، کیسے حالات گزرے۔ تخت عزت نہ دلا سکا، تاج عزت نہ دلا سکا، دولت عزت نہ دلا سکی، حکومت عزت نہ دلا سکی، تخت عزت نہ دلا سکا، لشکر عزت نہ دلا سکا، فوجیں عزت نہ دلا سکیں، اس لیے کہ انہوں نے علی کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول کی دعا ہے اپنا کام کرے گی، رائے گاہ نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ اور اس کے بعد پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر یہ مڑ جائیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی دعا کے جملے ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اس حق کو ادھر موڑ جدھر یہ مڑے؟ یا رسول اللہ، کہیں آپ یہ تو فرمانا نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کو ادھر موڑ جدھر حق مڑ جائے؟ شاید رسول کا جواب آئے تمیز سے بات کرنا، یہ زبان رسالت کے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے۔ پتہ چلا کہ حق بھی اپنا راستہ علی کے پیچھے تلاش کرے گا۔ اب حق کی پہچان یہ ہے کہ جو علی کے پیچھے نظر آئے وہ حق ہے، جو علی کے آگے بڑھ جائے وہ باطل ہے۔ تو اب ایک بات چلتے چلتے ذہن میں رکھیے گا کہ نماز حق ہے کہ نہیں، روزہ حق ہے کہ نہیں، حج حق ہے کہ نہیں، کعبہ حق ہے کہ نہیں، قرآن حق ہے کہ نہیں، دین حق ہے کہ نہیں، یہ ساری کی ساری تمام چیزیں حق ہیں کہ نہیں؟
اب یہ علی کے پیچھے ملیں گی، علی کے آگے نہیں ملیں گی۔ اگر کوئی نماز علی کے آگے مل جائے تو وہ حق کی نماز نہ ہوگی، باطل کا مصلی ضرور ہوگا۔ یہ عجیب منزل ہے، خدا کی قسم۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ان پاک و بزرگ ہستیوں پر، ان اہل بیت پر۔ رسول نے ان کی ولایت کا اعلان کیا اور اس کے بعد ایک خیمہ نصب کروا کے علی کو بٹھایا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو، جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو۔ لوگ آتے رہے، علی کو مبارکباد دیتے رہے، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ علی کو مبارکباد دی۔ کسی کا یہ بھی قول تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے، کسی بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ یا علی مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہیں۔ تو چلیے، علماء اسلام اکثر ایک بات کہتے ہیں ہمارے عمل کو دیکھ کے کہ صاحب یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لمبی لمبی داڑھیاں ہلا کر کے، آنکھوں میں سرمے لگا کر کے کہ صاحب یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ چلیے، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے۔ ہماری یہ عزاداری ہے، یہ محرم ہے، یہ مجلس ہے، یہ ماتم ہے، یہ سینہ زنی ہے، یہ سبیلے ہیں، یہ تبرک ہے، یہ نظر و نیاز ہے، یہ کھچڑا ہے، یہ شربت ہے۔ ان کا کہ صاحب یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ چلیے، کچھ بھی بدعت ہو، سنت ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، کم سے کم اتنی بات تو ماننا پڑے گی کہ غدیر میں علی کی ولایت کی مبارکباد دینا رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ رسول نے حکم دیا، صحابہ نے حکم رسول پر عمل کیا، علی کو مبارکباد دی۔ کچھ جائز ہو یا نہ ہو، کچھ سنت ہو یا نہ ہو، کچھ حلال ہو یا نہ ہو، کم سے کم غدیر میں مبارکباد دینا تو سنت ہے۔ ہاں عزیزوں، وقت تمام ہو رہا ہے، بات بھی جلدی سے تمام کرو۔ انشاءاللہ اب جو کچھ ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو مختصر کروں گا۔ آج بس یہیں پر بات تمام ہو جائے کہ یہ غدیر ہے جہاں رسول سے کہہ دیا گیا کہ اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ نہ آپ نے نماز پہنچائی، نہ آپ نے روزہ پہنچایا، نہ آپ نے حج پہنچایا، نہ آپ نے قرآن کے بارے میں بتایا، نہ آپ نے قیامت کے بارے میں بتایا، نہ آپ نے آخرت کے بارے میں بتایا، نہ آپ نے اللہ کے بارے میں بتایا، نہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا۔ آپ نے کچھ نہ بتایا اگر آپ نے علی کو نہ بتایا، اگر آپ نے ولایت کو نہ بتایا، اگر آپ نے اعلان ولایت حیدر کرار نہ کیا، اعلان ولایت امیر المومنین نہ کیا، تو ہم کو بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ علی کے فضائل بیان کریں، زیادہ سے زیادہ علی کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ علی کا تذکرہ کریں۔ اس لیے کہ ذکر حیدر کرار میں، ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول بھی راضی رہتے ہیں، ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور رسول بھی آپ سے راضی نہ رہیں گے۔
اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے جو کچھ بھی کیا وہ اسلام کے لیے، وہ مذہب کے لیے، وہ دین کے واسطے، اور کربلا میں کوئی غیر نہیں تھا، وہ علی ہی کا بیٹا تھا جس نے ایک دوپہر میں پورا مذہب بچا لیا، پورا دین بچا لیا۔ یزید دین کو مٹا دینا چاہتا تھا، اسلام کو تباہ کر دینا چاہتا تھا، وہی الہی کا مذاق اڑا رہا تھا، بنی ہاشم کا کھیل کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی۔ وہ تو یہ کہیے کہ محمد کے نواسے نے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا ہے۔ دین بھی آیا، وحی بھی آئی، قرآن بھی آیا، اسلام بھی آیا، مذہب بھی آیا۔ آج اسی حسین کو ہم رو رہے ہیں، اسی حسین پر ہم آنسو بہا رہے ہیں۔ یا ابا عبداللہ، جو غلام حاضر ہیں، یا ابا عبداللہ، جو غلام حاضر ہیں، آج کی رات ہم ایک علی کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام تو علی تھا مگر صورت محمد کی تھی، عمر فاطمہ زہرا کی ملی۔ ہائے کیسے عرض کروں، نام علی اکبر تھا، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، انداز میں وہ رسول اللہ سے مشابہ تھا، اور عمر وہی عمر تھی جو جناب فاطمہ زہرا نے عمر پائی 18 برس۔ یا 18 برس کا کڑیل جوان جو بیٹا تو لیلا کا تھا مگر پالا زینب نے تھا۔ حسین کی آنکھوں کا نور، زینب کے دل کی ٹھنڈک، ام لیلا کے چمن کی بہار۔ حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو مقتل کی اجازت دی، اسی لیے زیارت میں حضرت علی اکبر کو اول شہید کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو مقتل کی اجازت دی، لیکن اصحاب وفا ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے، کہا فرزند رسول ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ رہیں اور علی اکبر مقتل کو سدھاریں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لیجیے اصحاب نے اصرار کیا، علی اکبر رکے، اصحاب و انصار مقتل میں آئے۔ جب قاسم نہ رہے اور نہ محمد سے دھار گئے، عباس کی میت پر دریا کے کنارے حسین نے مرثیہ پڑھا۔ اب اس کے بعد جب دہلی پر سناٹا ہو گیا تھا، بارگاہ اجڑ چکی تھی، دہلی ویران ہو چکی تھی، کوئی نہ تھا، کڑیل جوان بیٹا ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، میرے بابا مجھے بھی مقتل کی اجازت دے دو، اے بابا مجھے بھی میدان کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے ہر شہید کو میدان میں جانے سے روکا مگر اپنے کڑیل جوان بیٹے کو نہیں روکا، کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ، مگر جا کے خیمے میں رخصت ہو لو، ماں سے رخصت ہو لو، پھوپھی کو خدا حافظ کہہ دو، بہنوں کو الوداع کہہ دو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، ماں کو خدا حافظ کہا، پھوپھی سے اجازت لی، بہنوں کو الوداع کہا۔ خیمے سے کیسے رخصت ہوئے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے وہ دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اٹھتا تھا اور گرتا تھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، 7 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا۔ اور جب علی اکبر خیمے کے باہر نکلے تو عالم یہ تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کی میت نکل رہی ہو۔ بیویاں، سیدانیاں، بہنیں سر کے بال کھولے ہوئے، واہ علی اکبر
واہ علی اکبرا، اے علی اکبر خدا حافظ۔ حسین کی خدمت میں آئے، بابا مجھے اجازت مل گئی، میں ماں سے اجازت لے آیا، پھوپھی اماں نے مجھے خدا حافظ کہہ دیا۔ حسین کی خدمت میں آئے، حسین نے اپنے بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا، سجایا، سنوارا، تیار کیا، سپاہی بنایا، سر پر ماما رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، تلوار لگائی، ہو بہو نانا یاد آ گئے، نانا کی شبیہ نظر آنے لگے، جیسے رسول کھڑے ہوئے ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے بیٹے کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پالنے والے گواہ رہنا، میں ایسے بیٹے کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، انداز میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے، تیرے حبیب کی شکل ہے۔ علی اکبر کو خدا حافظ کہا۔ علی اکبر رہوار پر سوار ہوئے، مقتل کو سدھارے، کچھ دور علی اکبر کا گھوڑا بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے کو محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو گھوم کے دیکھا تو بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے، واہ ولدا یا ولدا، ارے میرے لال، ارے میرے بیٹے۔ علی اکبر تیزی تھے، اترے گھوڑے سے، کہا بابا آپ ہی نے تو مجھے رخصت کیا تھا، بابا آپ ہی نے تو مجھے خدا حافظ کہا تھا، اے میرے بابا یہ کیا عالم ہے؟ تو حسین نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ کہا، اولاد والوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننا، حسین نے ایک جملہ کہا کہ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش صاحب اولاد ہوتے اور دیکھتے کہ اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے، اولاد کی محبت کیا چیز ہے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ لیکن میرے لال اچھا جاؤ خدا حافظ۔ علی اکبر مقتل میں آئے، حسین در خیمہ پر کھڑے ہو گئے، علی اکبر مقتل میں تلوار چلا رہے تھے، حسین اکبر کا جہاد دیکھ رہے تھے، ماں در خیمہ پر کھڑی بھی حسین کو دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، تڑپ کے لیلا نے سوال کیا والی خیریت تو ہے، میرا بچہ کیسا ہے، علی اکبر کیسے ہیں؟ حسین نے جواب دیا لیلا ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، تمہارا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، جاؤ جا کے علی اکبر کی سلامتی کی دعا کرو۔ لیلا خیمے میں آئیں، سیدانیوں کو جمع کیا، بیویوں کو اکٹھا کیا، سر کے بالوں کو کھولا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی کہ آگے فضہ نے خبر دی شہزادی مبارک ہو، علی اکبر آ گئے۔ اب جو ماں در خیمہ پر آئی تو اپنے بیٹے کو پہچان نہ سکی، سر سے پیر تک خون میں نہائے کھڑے ہوئے تھے، اپنے باپ سے پانی مانگ رہے تھے، ہل تجد من الماء سبیلا۔ حسین نے علی اکبر کے دہن میں انگوٹھی رکھی، کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ علی اکبر کے مقتل کو سدھارے، کچھ دیر میں حسین کے کانوں میں آواز آئی، اے بابا میرا آخری سلام۔ حسین نے کمر کو پکڑا، بیٹے کے سرہانے پہنچے، علی اکبر زندہ تھے، سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ چکا تھا۔ خدا وہ وقت کسی پر نہ لائے جو وقت حسین پر آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کربلا میں چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی اپنا نظر نہ آیا، آسمان کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، علی اکبر کی صورت دیکھی، علی اکبر کا سینہ دیکھا، علی اکبر کے جسم میں ٹوٹے ہوئے تیر کو ٹوٹے ہوئے نیزے کو دیکھا، علی اکبر کی تکلیف کا اندازہ لگایا، سینے سے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ نکلا، حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، ارے میرے لال تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پر خاک ہے، واہ علی اکبرہ۔